پریس الیکٹرانک میڈیا کے محترم افراد، میرے یہاں کی تقریب السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، ایک طویل مدت کے بعد آپ مہربانی کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کا موقع ملا، اور میں زیادہ دیر اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ کن حالات میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور یہ تقریباً 10-12 مہینے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے اوپر جو پولیس گردی کی گئی، جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا، مختلف کیسز میں مبتلا کیا گیا، وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بارہا بار آواز اٹھائی، اور ابھی بھی مختلف کیسز میں پولیس ہمارے ورکرز کو، ہمارے منتخب ممبرز کو انفورسڈ ڈسپیئرنس کیسز میں ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ کام کسی کیئر ٹیکر نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو ایکسیڈ کیا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس وقت یہاں پہ میں یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ رب العزت کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی، اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی، تو زیادہ دور آپ اپنی یادداشت پہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں۔ مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، امیدواران نہیں ہوں گے۔ امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز دائر کیے، پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے، فارم 45 بھی ہوا، اور سیٹیں بھی 180 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور پروو کر کے دیا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے اور ملک کے وزیر اعظم اور دلوں کے پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اپنی پارٹی کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نامنیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمیٰ کے لیے قومی اسمبلی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، یہ جیت انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہوگی، اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی دنوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ ہمارا یہی آبجیکٹو ہوگا، ہمارا یہی ہدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے، جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، ہمارا سب سے پہلے ہدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو، ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے ورکرز جو اس وقت، ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے بالفور ہم لوگ اقدامات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عوام کے درمیان لائیں۔ یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاریخی کامیابی، 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے، پاکستان کی عوام نے دیے، یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تجزیے کی، اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں۔ اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بدے کا سمبل نہیں تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا، ہمارے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا، جیل میں بند کیا گیا، اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کوئی طرح کیمپین کریں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا،
میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وکلاء حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ موومنٹ میں ایک حراول دستے کا کام ادا کیا، اور سب سے اہم میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب نے بھی کہا کہ 180 سیٹیں ہیں ہماری، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پھر اور سب کی سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے۔ اس میں میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایک بہت اہم جزو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ LQM نے PTI کی چرائی ہیں، وہ اسی طرح کی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے، ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جوابدہی کرنی پڑے گی، تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس بالفور واپس دینی چاہیے۔ نمبر 2، ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، کمشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے، ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایک انتظامیہ کے جتنے لوگ امور گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کے کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور ایک کمشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتحت لوگوں کی ACR لکھنا، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھنا، بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے رپورٹس دینا۔ لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا، اور میں نے یہ بات کی ہے، انکشاف کی ہے کہ 60 اور 70 ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا، اس رزلٹ کو۔ لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑے، تو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی، ان کو فل بہت آسان ہے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جو آپ کا سمری آف دا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اصلی معنی میں وہ نوٹیفائی کریں اور اس کو ایشو کریں، کیونکہ وہ سمری آف دا کاؤنٹ یا فارم 47 جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ فل فور ان کی نوٹیفیکیشن ہو سکے گی، اور یہ جعلی فارم 47 کو رد کیا جائے۔ یہ 1 یا 2 دنوں کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں، گھنٹوں کا کام ہے، اس کو فل فور کیا جائے۔ خواتین و حضرات، میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ، یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے بقول ان کے، لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چلانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے۔